السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے آپ بیتی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا تعلق گرامر سے ہے۔ فیڈرل بورڈ کے پرچے میں یہ 8 نمبر کا سوال ہوتا ہے جسے آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ اب ہم وہ کون سے قاعدے اصول اپنائیں کہ ہم ایک بہترین آپ بیتی لکھ سکیں اور پھر اس میں بہت اچھے نمبر بھی حاصل کر سکیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آئیے ہم ان اصولوں و ضوابط کو سیکھتے ہیں تاکہ ہم ایک اچھی آپ بیتی لکھ سکیں۔ آپ ذرا پہلے ہم جانتے ہیں کہ آپ بیتی کسے کہتے ہیں۔ آپ کا معنی ہے خود اور بیتی گزرنا یا بیتنا۔ جو خود پر بیتے اس کا اظہار کرنا، یعنی اپنی زندگی کے حالات خود سنانا آپ بیتی کہلاتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ بیتی ان سین ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو رٹ نہیں سکتے بلکہ ہمیں اس کے لکھنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ ہمیں وہ پیٹرن پتہ ہو کہ ہم آپ بیتی کیسے لکھیں گے۔ کوئی خود اپنی زندگی کی داستان بیان کرے، زندگی کا قصہ سنائے اور اس میں زندگی کے حالات، واقعات، مشاہدات و تجربات سامنے آئیں جس سے خود لکھنے والا گزرا ہو۔ عزیز طلبہ و طالبات، انٹرمیڈیٹ میں انسان کی آپ بیتی نہیں ہوتی۔ آپ نے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ انٹرمیڈیٹ میں انسان کی آپ بیتی نہیں ہوتی بلکہ کسی بے جان چیز کی یا بے زبان کی آپ بیتی ہوتی ہے۔ جیسے کہ عام طور پر آپ کے پرچے میں سوال ایسے ہی آتا ہے جیسے کہ کسی کرسی کی آپ بیتی ہو گئی، کسی فٹ بال کی آپ بیتی ہو گئی، کسی میز یا الماری کی آپ بیتی ہو گئی، نوٹ کی آپ بیتی ہو گئی جو کرنسی نوٹ ہوتا ہے، یا سائیکل وغیرہ کی آپ بیتی ہو گئی۔ تو یہ وہ بے جان چیزیں ہیں کہ جن کی آپ بیتی ہوتی ہے۔ درخت، پھول وغیرہ بے جان نہیں بلکہ بے زبان ہوتے ہیں۔ کتاب، جوتا، الماری، سائیکل یہ خود تو نہیں بول سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں خود نہیں بول سکتی۔ ہم نے آپ بیتی میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ اگر ان چیزوں کو زبان مل جائے تو یہ اپنی کہانی کیسے سنائیں گے۔ اگر ایک پرانے جوتے کو زبان مل جائے تو یہ ایک دلچسپ کہانی بن جاتی ہے۔ اب ہمارے پاس سوال یہ آتا ہے کہ آپ بیتی کیسے لکھی جائے۔ آپ بیتی کیسے لکھی جائے، ہمارے پاس ایک سوال آتا ہے کہ ہم اس کو کیسے لکھیں گے۔ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ ان سین ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ اس کو رٹ نہیں سکتے بلکہ آپ نے اس پیٹرن کو، اس طریقے کو سیکھنا ہے کہ جس طریقے پہ آپ جو اس کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں آپ نے اس کو سیکھنا ہے تاکہ آپ بہترین آپ بیتی لکھ سکیں اور اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ اب اس کے کچھ اصول اور قاعدے ہیں، آئیے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آپ بیتی کے حوالے سے ہے، میں یہاں پر اس کو ایک سٹار دے رہی ہوں اور آپ اس کو سمجھتے جائیے کہ کون سے قاعدے ہیں جن کو ہم نے مد نظر رکھنا ہوگا۔ واحد متکلم میں لکھی جائے، واحد متکلم میں لکھی جائے، یعنی واحد متکلم میں لکھی جائے۔ اب آئیے ذرا ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ واحد متکلم سے کیا مراد ہے۔ یعنی جس چیز کی ہم کہانی لکھ رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں اسے انسان کی طرح زبان دی جائے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ سائیکل یہ کہتی ہے، نوٹ یہ کہتا ہے، جوتا یہ کہتا ہے، نہیں،
بلکہ آپ کہیں گے کہ میں یہ کہتا ہوں. آپ میں کی زبان استعمال کریں گے، میں کی زبان میں بات ہوگی. یعنی ہم کہتے ہیں کہ بے زبان کی طرف سے فرضی حالات زندگی جو ہے وہ آپ نے سنانی ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ واحد متکلم میں جو ہے وہ آپ نے لکھنی ہوگی آپ بیتی. یعنی اس میں آپ نے جو ہے آپ نے جس چیز کی کہانی ہو اسے انسان کی طرح زبان جو ہے وہ دی جائے، اور میں کا لفظ جو ہے وہ آپ اس میں استعمال کریں گے کہ مطلب نوٹ جوتا یہ کہتا ہے، سائیکل یہ کہتی ہے، الماری یہ کہتی ہے، یا کتاب یہ کہتی ہے. یہ آپ نہیں کہیں گے، بلکہ میں کا لفظ جو ہے وہ استعمال کریں گے. اور اس میں ایک اور اہم بات ہے کہ جو بھی آپ کہانی لکھیں گے، جو دوسرا اس کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ کہانی میں شگفتگی کا عنصر ہو. کہانی میں شگفتگی کا عنصر ہو. شگفتگی کا عنصر ہو. یعنی آپ ایسی کہانی بیان کریں کہ دلچسپی کا عنصر برقرار رہے. کہانی دلچسپ بھی ہو، معلوماتی بھی ہو، تو پڑھنے والے پر بہترین اثر کرتی ہے. ایک اور اہم بات، ایک اور اہم اصول جو اس کا ہے وہ ہے منظر کشی. منظر کشی. عزیز طلبہ و طالبات، الفاظ جو آپ بیتی میں استعمال کریں گے وہ ایسے ہوں کہ پڑھنے والے کو یہ نہ لگے کہ وہ آپ بیتی پڑھ رہا ہے، بلکہ آپ نے ایسے لفظوں کے ذریعے ایسی منظر کشی کرنی ہے کہ وہ واقعات جو ہیں وہ سامنے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں. ٹھیک ہے. ایک اور اہم اصول جو یہاں پر آپ بیتی کا ہے وہ ہے واقعات کی ترتیب. اس بات کو آپ سمجھیے کہ واقعات کی ترتیب آپ کیسے بنائیں گے. واقعات کی ترتیب اس کا ایک اور اہم قاعدہ ہے کہ جب آپ بیتی تحریر کریں گے تو اس میں جتنے بھی واقعات آپ بیان کریں گے اس میں ایک ترتیب ہونی چاہیے. اگر ترتیب نہیں ہوگی تو کہانی سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک اور اہم بات اس حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ بیتی لکھنے سے قبل عزیز طلبہ و طالبات آپ کو اس کے آغاز، انجام، حالات، واقعات کا ڈھانچہ جو ہے وہ ذہن میں ترتیب دینا چاہیے. اسی طرح سے آپ نے اس میں عروج و زوال کا بھی ذکر کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا. مثال کے طور پر جیسے ہم پھول کی آپ بیتی لکھتے ہیں تو پھول کا جو عروج ہے اور پھر اس کا جو زوال ہے اس کا آپ نے ذکر کرنا ہے. جیسے پھول کھلنے سے پہلے جو ہے وہ ایک کلی ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوتا ہے، جوبن پر ہوتا ہے، اس کے عروج کا دور ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کملانے لگتا ہے، یا کسی بچے یا کسی بڑے کے ہاتھوں جو ہے وہ ٹہنی سے ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، مرجھا کر گر جاتا ہے. لہٰذا آپ نے عروج و زوال کا ذکر جو ہے وہ بخوبی کرنا ہے. یعنی یہاں پر عروج و زوال کے بارے میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ بتا سکیں کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا. اگر آج عروج ہے تو کل زوال، اگر آج زوال ہے تو کل عروج. یعنی وقت کا تغیر و تبدل جو ہے وہ ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا. لہٰذا آپ نے اس میں عروج و زوال کا ذکر جو ہے وہ بخوبی کرنا ہو. آپ بیتی لکھتے ہوئے ایک اور اہم پوائنٹ جو کہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے وہ ہے موضوع اور برمحل اشعار کا حوالہ. موضوع اور
बरमहल अशार का हवाला। अजीज तलबा व तालिबात, जब आप बीती तहरीर करेंगे तो मौजू और बरमहल अशार का हवाला आपने ज़रूर देना है। अमूमन हमारे यहाँ जैसे कि अक्सर व बेशतर मैं आपको बताती रहती हूँ कि तशरीह के दौरान, मजमून के दौरान, इसी तरह से आप बीती के दौरान आपने अशार का हवाला जो है वो ज़रूर देना है। एक और अहम बात, अमूमन तलबा व तालिबात ये सवाल करते हैं कि जी आप बीती के लिए मवाद कितना होना चाहिए। तो मवाद आप बीती के लिए कम से कम 3 से 4 सफ़ात जो हैं वो आपको लिखने होंगे। 3 से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल होना चाहिए। एक और अहम बात इस हवाले से कि पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया कि हम आप बीती को रट नहीं सकते, ना ये रटने वाली चीज़ है। ठीक है, आपने क्या करना है कि ज़िंदगी का मुशाहिदा करना है। जितना ज़्यादा ज़िंदगी का मुशाहिदा गहरा होगा, यानी आप अपने इर्द गिर्द की दुनिया का मुशाहिदा बगौर करेंगे, तो फिर आपकी आप बीती उतनी ही जानदार होंगी। एक और अहम नुक्ता इस हवाले से कि जो भी आप बीती आप लिखेंगे तो तहरीर सादा और आम फहम हो। तहरीर सादा और आम फहम, यानी बड़ी सादा ज़बान में आप बात करेंगे। ठीक है, और ऐसी ज़बान जो कि सबकी समझ में आए। बहैसियत उम्मीदवार, चूँकि आप इम्तहान दे रहे हैं, लिहाजा गई गुजरी ज़बान से जो है वो आपने इज्तनाब बरतना होगा। इम्तहान में आपको ज़बान व बयान और मजमूई तासुर के नंबर दिए जाते हैं, लिहाजा आपने ज़बान व बयान का खसूसी ख्याल रखना होगा। अच्छा, एक और अहम बात जो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि जब आप बीती का आगाज़ करेंगे तो आपने अपना तारुफ कराना है। मसलन आप एक पुराने कोट की आप बीती तहरीर कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि मैं एक पुराना कोट हूँ। ठीक है, अब आपने इस चीज़ को पेश करना होगा कि मैं एक पुराना कोट हूँ। ठीक है, मेरा बीज गंदम की कटाई के बाद बोया गया, आहिस्ता आहिस्ता मैं पौधे की शक्ल में परवान चढ़ा, हवाएं मेरे साथ अटकेलियां करती। ठीक है, आखिर मैंने कुछ कहने के लिए लब खोले, यानी मुझ पर फूल निकल आया। थोड़े दिनों बाद ये फूल टींडे की शक्ल इख्तियार कर गया। जब ये टींडा पककर तैयार हो गया तो इसमें एक सफ़ेद फट्टी तैयार हो गई। बिलाखिर गांव की ख़वातीन ने मुझे और मेरे जैसी बेशुमार पट्टियों को इकट्ठा कर लिया और इसे फैक्ट्री तक पहुंचा दिया। मशीनों ने मुझे साफ किया और रुई को बिनोले से अलग कर दिया। मुझसे धागा बनाया गया। बादे अज़ा मुझे कपड़े में तब्दील करके मार्केट में पहुंचा दिया गया। यानी आपका आगाज़ जो है वो ऐसे होगा, आपने अपना तारुफ जो है वो ऐसे कराना होगा। यानी यूँ समझ लीजिए कि पैदाइश या तख्लीक से आप आगाज़ करेंगे कि मेरी पैदाइश कैसे हुई। इसी तरह एक दरख्त की अगर आप बीती लिखते हैं तो मिसाल के तौर पर आम के दरख्त की आप बीती लिख रहे हैं तो आम की गुठली को ज़मीन में बोया गया, इससे पौधा या कोम्पल निकली, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पौधा दरख्त बना। इसी तरह से आपने जो है वो करना होगा कि पैदाइश या तख्लीक से जो है आप आगाज़ करेंगे। अजीज़ तलबा व तालिबात, अगर हम आप बीती की बात करें तो इंसान को इबरत देने के लिए ये एक फ़र्ज़ी कहानी बनाई जाती है, आप उसको लिखते हैं और इंसान को नसीहत की जाती है कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, हमेशा एक सा वक्त नहीं रहता, कभी उरूज है तो कभी ज़वाल है। आखिरी बात जो आप बीती के हवाले से कहना चाहूँगी कि आप बीती जो है
وہ ہمیشہ آپ اس انداز سے لکھیں کہ میں کا لفظ آپ نے استعمال کرنا ہے اور مذکر و مؤنث کا خیال جو ہے وہ انتہائی ضروری ہوگا۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ سب کو چاہیے کہ لائبریری میں جانے کی عادت ڈالیں۔ اردو ادب میں نظم و نثر کا بیش بہا سرمایہ موجود ہے، اس سے وابستگی آپ کے ذہنوں کو جلا بخشے گی۔